نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اس اللہ رب واحد کے لیے جو ہم سب کا تنہا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر مسلمان بنایا. بعدہ لکھو کا انگن درود و سلام ہو. رحمت کل کائنات، فخر موجودات، سرور گرامی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، سید الاولین والآخرین، سید اولد آدم، امامنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سی تعریف اور توصیف کے بعد حضرات گرامی، آج مورخہ 3 جنوری 2025 آپ کے اس مرکز چار مینار مسجد اہل حدیث
ہرپ نحلی کے اندر 2025 اور ہمارے اعمال، نیا سال اور ہمارے اعمال، نیا سال اور ہمارے اعمال۔ ہم نیا سال نہیں مناتے، کیوں نہیں مناتے؟ اس کے میں توضیحات بتوفیق اللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنانا کمال نہیں، سننا کمال نہیں، عمل کرنا کمال ہے۔ اللہ ہم سب کو اس نے عمل کا پیکر بنائے۔ میں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسان بنایا۔ قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت سورۃ الانسان بھی ہے، جس کو ہم اور آپ سورہ دہر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ نے انسانیت کے اوقات بتا دیے۔ حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا حضرت انسان پہ وہ زمانہ نہیں آیا، لم یکن شیئا مذکورا، قابل ذکر چیز نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، میری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ہے نا؟ اللہ نے کچھ تو بنا۔ انسان بن کے جینا کوئی جینا ہے؟ ورنہ آج پوزیشن میں، عہدوں میں، دھن دولت میں، کار بنگلے میں، فیکٹریوں کے مالک، حکومتوں کے بڑے بڑے پوسٹ پہ، بڑی بڑی فیکٹریاں، دھن دولت کی ریل پیل کس کے پاس ہے؟ ان لوگوں کے پاس ہے جو اللہ کو نہیں جانتے یا اللہ کو نہیں مانتے، ہے نا؟ ہاں، صرف انسانی اعتبار سے ترقی کرنا کوئی ترقی نہیں، کیونکہ اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس کی زندگی میں اسلام نہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے انسانیت کے ساتھ اسلام بھی دیا۔ جینے کے لیے ہمارے ملک میں 20 سے 25 کروڑ یا 28 کروڑ مسلمان جیتے ہیں، پوری دنیا میں 170 سے 200 کروڑ مسلمان جیتے ہیں۔ کیا حالت میں ہیں؟ کیسی قسم پرسی میں ہیں؟ آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، آنکھ روتی ہے مسلمانوں کی حالت دیکھ کر، دل کانپتا ہے مسلمانوں کی جہالت دیکھ کر۔ کوالٹی یعنی کوانٹٹی میں ہے مسلمان 25 کروڑ، 28 کروڑ، 30 کروڑ، 110 کروڑ، 170 کروڑ، 200 کروڑ، کوانٹٹی میں ہے، تعداد میں ہے، لیکن کوالٹی آف اسلام نہیں ہے۔ اور رب کو کوانٹٹی کی ضرورت نہیں، رب کو کوالٹی آف اسلام کی ضرورت ہے۔ وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ ہے، آج کروڑوں بھی تو غلامی کے حوالے۔ کیوں؟ 313 خانوں میں بٹ چکے ہیں، 313 مسائل میں گھر چکے ہیں۔ بحیثیت مجموعی طور پر مسلمان ہیں لیکن فائدہ نہیں۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ اصحاب بدر کے اندر 313 تھے لیکن کوانٹٹی میں کم تھے، کوالٹی آف اسلام تھا۔ اللہ نے ان 313 کی مدد کے لیے آسمان سے 5000 کی فورس نازل کیا۔ اصحاب کہف کم سے کم 3 تھے، زیادہ زیادہ 8 تھے، اللہ نے 309 سال غار میں سلا کر حفاظت کیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے، ان کے سامنے ان کا پورا پریوار تھا، خاندان تھا، قوم تھی، برادری تھی، نمرود کی طاقت تھی، لیکن اکیلے ابراہیم کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اللہ نے آگ میں حضرت ابراہیم کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا، اکیلے تھے، تاریخ بن گئی۔ آج کیوں نہیں ہو رہا بھائی؟ تعداد میں ہے، کوانٹٹی میں ہے، کوالٹی آف اسلام نہیں۔ اور کوالٹی آف اسلام شدھ اسلام، خالص اسلام وہ نہیں ہے۔ مسلمان ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، زکاتی ہیں، داڑیاں ہیں، جھبے ہیں، کبے سب ہے، لیکن تقوی نہیں ہے، زہد نہیں ہے، توحید نہیں ہے، سنت صحیحہ کا جذبہ نہیں ہے،
با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام، یعنی اللہ بھی خوش ملا بھی خوش. یہ آج ہماری پالیسی ہے. اور ہمارے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ یہ مکہ والے ناراض ہوتے ہیں، مجھے ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں. ہاں اگر تو ناراض ہو جائے مجھے برداشت بھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب کے لیے جیتے تھے. اللہ نے قرآن مجید پر نمبر 9 رکو نمبر 12 سورہ انعام میں یا سورہ آراف میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. اور تحقیق کہ ہم نے جہنم کے لیے کچھ مخلوق کو تیار کر رکھا ہے، کچھ جنوں میں سے ہیں اور کچھ انسانوں میں سے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہیں سمجھنے سے قاصر. ہر چیز کی تمیز ہے، ہر چیز کی پرکھ ہے. کپڑوں کی پرکھ ہے، آئینہ کی پرکھ ہے، زمین کی پرکھ ہے، کھیتی باڑی کی پرکھ ہے، بزنس کی، ہر ایک کی تمیز. اگر تمیز نہیں ہے حق اور باطل کی نہیں ہے، توحید اور شرک کی نہیں ہے، سنت اور بدعت کی نہیں ہے، ہر چیز کی تمیز ہے. ارے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے دنیا میں؟ کیا مقصد ہے؟ کھاؤ کھلو بتی بجھاؤ، یہی ہمارا مقصد ہے؟ ہم دنیا کے اندر اسی لیے آئے؟ مقصد سے ہم غافل ہو چکے. اللہ نے کیا کہا؟ دل ہیں سمجھنے سے قاصر، آنکھ ہیں دیکھنے سے قاصر، کان ہیں سننے سے قاصر. اللہ نے کیا کہا؟ یہ میری اور آپ کی نظر میں ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، یہ انجینئر ہو سکتے ہیں، یہ بلڈر ہو سکتے ہیں، یہ ڈیولپر ہو سکتے ہیں، یہ دھنی ہو سکتے ہیں، یہ کسی بھی شخصیت کے مالک ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا اولئک کالانعام، جو اپنی آنکھوں کا مس یوز کر رہے ہیں، جو اپنے دل کا مس یوز کر رہے ہیں، جو اپنے کانوں کا مس یوز کر رہے ہیں، جو حق اور باطل کے بارے میں تمیز نہیں کر رہے ہیں، اللہ نے کہا یہ انسانیت کی بھیڑ میں اولئک کالانعام، یہ جانور کی طرح ہیں. یہ جانور ہیں، یہ انسان نما جانور ہے. بل ہم ازل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. کیوں؟ اولئک ہم غافلون، یہ اپنے انجام سے غافل ہیں. بس منی میک منی، دنیا دنیا. انہوں بلڈنگاں بنے ہمیں بھی بنانا، ان کے پاس کار ہے ہمارے پاس بھی کار آنا، ان کے پاس 2-4 نوکر ہیں ہمارے پاس بھی آنا. وہ حلال سے تو بھی آندے، حرام سے تو بھی آندے، آنا. آج ہی ہے نا. ارے اللہ کے بندو، تو یہ زندگی کو اسی لیے اللہ نے قرآن مجید پارہ نمبر 17 کی پہلی آیت میں، جس کو میں نے آج کے خطبے کا عنوان بنایا، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان، مسلمان پھر مسلمان، یعنی توحید کی سمجھ دیا، سنت کا جذبہ دیا، حق کو قبول کرنے کی توفیق دیا. ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے اندر کچھ کمیاں ہوں گی، لیکن توحید میں نو کمپرومائز، سنت کے بارے میں نو کمپرومائز. اتنا تو بھی ہے الحمدللہ. لیکن توحید والو، ہم کو بھی احتیاط کے ساتھ، صرف توحید ہے نجات نہیں، حلال حرام کے بارے میں تمیز. ہمیں بھی نمازیں کتنے ہم پڑھ رہے ہیں دیکھنا چاہیے. اسی لئے اللہ نے کتنے پیارے انداز سے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا، لوگ پھر بھی غفلت کا شکار ہیں. نہیں معلوم کہ میری اور آپ کی زندگی کب ختم ہوگی. جو 2024 گزر گیا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو جینے کا موقع دیا. اللہ نے مجھے اور آپ کو بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا موقع دیا. اگر 2024 کے 11 بجے رات 11:30 بجے سے 12 بجے تک کا آدھے گھنٹے کا ٹائم کے بارے میں بھی اگر اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھے تو جواب نہیں ہے. جواب ہے؟ ہاں، آدھا
آدھا گھنٹہ چھوڑو 1 منٹ کا جواب نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ حالانکہ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے اللہ کے نبی پر عذاب نہیں ہے، آپ شفیع المذنبین ہیں، ساقی کوثر ہیں، شافی روز محشر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی بڑے پاورفل اور آخرت میں بھی، اتنی بڑی شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا۔ کبھی اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو حساب لینے والا ہے، تیرے حساب و کتاب سے کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ میرا حساب آسان ہو جائے، اللہ میرا حساب آسان ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پر کیا حساب ہے؟ آپ کے بارے میں قرآن مجید شاہد عدل ہے، پارہ نمبر 26 سورہ فتح کی پہلی آیت دوسری آیت، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کیا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائے۔ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے کتنے پیارا جملہ ادا کیا، اللہ کے نبی آپ تو ویسے ہی گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، اور اللہ نے پھر مزید آپ کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ فتح مکہ آپ کے لیے مغفرت کا ضامن ہے۔ اللہ کے نبی کہتے عائشہ بالکل صحیح ہے، لیکن عائشہ رب کا دربار، لیس بینکم و بینہ ترجمان، تمہارے درمیان رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اس وقت ایک سوالیہ مارک لگا دے منوق شہالہ کا، یا عائشہ عائشہ، اگر اللہ کسی پر سوالیہ مارک لگا دے بندے یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، لفظ کیوں کے جواب دینے کی سکت ہم میں نہیں ہے۔ آج بڑی ڈھٹائی سے بولا چھوڑو جی اللہ کے پاس کیا جواب دینا دیں گے، کیا جی جواب دیتے، میرے اور آپ کی کیا جی اوقات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ اللہ کی قسم لفظ کیوں کا سوال، یہ کام کیوں نہیں کیا، تم بڑے تھے، تم قوم کے بڑے تھے، تم دولت مند تھے، تم مسجد کے بڑے تھے، تم ذمہ دار تھے، اس وجہ سے تم نے نہیں کیا، تمہاری انا کی وجہ سے یہ کام کرنا تھا، کیوں نہیں کیا، لفظ کیوں کا جواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی 30-40 کا پلاٹ نہیں تھا، جتنے میرے اور آپ کے گھر ہیں اتنا کوئی بڑا گھر نہیں تھا، جتنے میرے اور آپ کو عمدہ کپڑے میسر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اچھے کپڑے میسر نہیں ہوئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے نبی کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما اکلت آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبز برن، آل نبی کو کبھی گہوں کی روٹی نصیب نہیں ہوئی۔ حضرت عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں یا بھتیجے ہیں، آتے ہیں اور کہتے ہیں خالہ جان بتاؤ کہ کیسے زندگی گزرتی ہے؟ کہتے بیٹا کیا بتائیں، ایک چاند یا سورج نکلتا پھر ڈوبتا، پھر نکلتا پھر ڈوبتا، مسلسل 2-3 مہینے گزر جاتے، کبھی اسودین پانی اور کھجور پر ہماری زندگیاں گزرتی تھی۔ ارے اللہ کا شکر ہے جی آج ہم مہمان ہیں، پھر بھی اللہ نے ہم کو پیٹ بھر کے کھلایا ہے۔ اللہ کے نبی رات بھر عبادت کرتے، رات بھر پیر سوج جاتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، بھوک لگتی ہے، اللہ کے نبی آ کر پوچھتے عائشہ کچھ بنائی ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ کہتی یا رسول اللہ کیا بنا کے دوں، نہ آپ نے کچھ لایا ہے نہ کہیں سے کوئی آیا ہے کچھ بھیجا ہے، کیا بنا کے دوں اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی کہتے ٹھیک ہے چلو روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ کیا میری اور آپ کی زندگی میں کبھی ایک دن ایسا آیا؟ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تو حساب لینے والا، میرا حساب آسان لے لینا۔ خالی 2024 کے رات 11 بجے کے بعد یا 11:30 کے بعد یا 11:50 کے بعد کے
10 منٹ کا حساب لے نہیں دے سکتے میں اور آپ. میری اور آپ کے اوقات نہیں ہیں. کیسے ہم خوشی منائیں گے, کیسے ہم خوش ہو جائیں گے جبکہ زندگی کا ایک قیمتی سال چلا گیا موبائل کی دنیا میں, ٹی وی بینی میں, حرام خوری میں, نمازوں کو چھوڑ کر کے, لوگوں کی دل آزاری کر کے, لوگوں کے معاملات کو کر کے, نہ جانے کیسے کیسے. اصل میں ہم لوگ ہیں نا بہت انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو بہت آزاد سمجھ رہے ہیں, کون دیکھنے والا ہے. اور جب سے موبائل آیا ہے نا ہر کوئی اپنے آپ کو بہت انڈیپینڈنٹ. بچے بولنے لگے ہمارے بابا نہیں بولتے, انہوں کون بولتے ہیں. عورتیں بولنے لگی ہمارے مردہ نہیں بولتے, انہوں کون بولنے والے ہیں. ہم اپنے آپ کو بہت انڈیپینڈنٹ, بہت آزاد, جو چاہے دیکھو, جو چاہے کھاؤ, جیسے چاہے کماؤ, جیسے چاہے دولت بناؤ, جیسے چاہے جیو. ارے بابا ہم اور آپ ایسے نہیں آئے. اللہ کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم سوچ رہے ہو دنیا میں تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون, کیا بے شک تم کو ہماری طرف لوٹ کر آنا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں روتے تھے, کہتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو تیری اطاعت اور بندگی کی طرف پھیر دیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھے مت بنا. وہب لنا من لدنک رحمہ, اے اللہ رحمت کے آغوش میں لے لیں. انک انت الوہاب, بے شک تو نوازنے والا ہے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو پھیر کر تیرے دین پہ جما دیں. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیری اطاعت اور بندگی کی طرف پھیر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس سے, جامع ترمذی کے اندر ام المومنین ام سلمہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھایا نبی کو. یا محمد اذا صلیتا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ فقل, تم کہو اللہم انی اسألک فعل الخیرات, اللہ مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے. وترک المنکرات, غلط کاموں سے بچنے کی ہدایت دے. وحب المساکین, مسکینوں سے محبت کرنے والا بنا دے. ان تغفر لی وترحمنی, یہ 3 کام کرنے پر مجھے معاف بھی کر, مجھ پہ رحم بھی کر. اللہ نے نبی کو دعا سکھائی یا محمد اذا صلیت, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہو جاؤ یہ دعا پڑھنا اچھے کام کرنے کی. آج میں اور آپ اچھے کام کر رہے ہیں, اچھا سوچ رہے ہیں, اچھا دیکھ رہے ہیں, حلال کما رہے ہیں, نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں. ارے 5 ٹائم کی نماز ہم ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے جی, اور پیارے نبی 7 ٹائم کی نماز پڑھتے تھے. 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ تہجد اور اشراق, اس کے علاوہ بھی اور. ہمیں رمضان کے روزے مکمل طور پہ نہیں رکھ سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان, 6 شوال, ایام 20, پیر اور جمعرات, اتنی نیکیاں کرنے والے نبی کو اللہ تعالیٰ کرے محمد اذا صلیت, جب نماز سے فارغ ہو جاؤ کہو اللہم انی اسألک فعل الخیرات, اللہ اچھے کام کرنے کی توفیق. کیوں ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے؟ کیوں آج ہمارے پر آزمائش, کبھی وقت کے نام پر, کبھی مساجد کے نام پر, کبھی مدارس کے نام پر. کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں؟ کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں؟ کچھ تو اپنوں کے دیے ہوئے اور کچھ آسماں کے ہیں. قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, خشکی میں, تری میں جو فساد, جو بگاڑ آ رہا ہے لوگوں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا, ظالموں کے نظریں ہماری مسجد پر پڑ گئی کہ یہاں پر کوئی مندر ہے. ہم نے اللہ کے گھروں کو ویران کیا. سوچو میرے بھائی, اللہ تعالیٰ توفیق دے. آج ہماری زندگی میں سکون چاہیے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, جو بھی اچھے کام کرتا ہے مرد ہو یا عورت, فلنحینہ حیاۃ طیبہ, ہم اچھی زندگی دیں گے.
ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، 5 سال کے بچے ہیں، دائی حلیمہ کے گود میں اللہ کے نبی اچھے کام کر رہے ہیں۔ ماں کی غربت، بہن شیمہ اور بھائی عبداللہ کے بکریاں چرانے کو دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں ماں میں بھی جاؤں گا۔ دائی حلیمہ کہتے ہیں نہ جاؤ بیٹا، دھوپ لگے گی۔ ماں میری بہن شیمہ، میرے بھائی عبداللہ روزانہ بکریاں چرانے جاتے ہیں، میں گھر میں آرام سے سویا رہوں؟ ماں مجھے اچھا نہیں لگتا۔ 5 سال کے بچے ہیں اور اللہ کے نبی بکریاں چرانے کا ارادہ کریں۔ 9 سال کے بچے ہیں، ماں گئے کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، دادا بھی حرم کے دامن میں ہیں، سردار ابو طالب کے گھر پہ ہیں۔ عرب کے بچے آتے کہتے ہیں محمد چلو کھیلنے چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 9 سال کے بچے کہتے ہیں نہیں، میرے رب نے مجھے کھیلنے کودنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے بچوں کا حال کیا ہے؟ کیسے زندگیاں گزر رہی بابا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اکثر مالی و ولدی و بارک لی فیما آتیتنی و آتی الحیات علی طاعتک و احسن عملی۔ اللہ میرے مال میں اضافہ کر، میری آل اولاد میں اضافہ کر۔ اللہم اکثر مالی و ولدی و بارک لی فیما آتیتنی، اللہ جو نواز دے اس کے اندر برکت دے۔ و آتی الحیات علی طاعتک، مجھے لمبی زندگی دے لیکن تیری اطاعت اور بندگی کے لیے دے۔ اللہ اکبر، سوچو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خیر میں، صدیق اکبر جن کا ذکر قرآن میں، جن کا ذکر احادیث میں۔ آج ہم ہیپی ڈے، ہیپی برتھڈے، ہیپی ٹو یو، فلاں اور فلاں۔ ارے حضرت ابو بکر جن کی ذکر، جن کی فیملی کا ذکر اللہ نے قرآن میں رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ کچھ لوگ ایسے پاکی کو پسند کرتے ہیں، اللہ بھی ان کو پسند کرتا ہے۔ آیت نازل ہو گئی، اللہ کے نبی نے کہا وہ آل ابو بکر کون سی نیکی کر رہے ہو؟ تمہاری نیکی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے۔ وہ ابو بکر جو پیارے نبی کے یار غار، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ان 2 دوستوں کی دوستی کو یاد کرو جب 2 دوست غار میں چھپے ہوئے تھے۔ ایک دوست دوسرے دوست سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ابو بکر جن کا ذکر قرآن میں، احادیث میں کیا کہتے تھے؟ کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے۔ نیکی کا ذکر قرآن میں ہے، نیکی کا ذکر احادیث میں ہے، نیکی کا ذکر تاریخ میں ہے، نیکی کا ذکر سیرت کی کتابوں میں ہے، پھر بھی ابو بکر روتے ہیں، کہتے ہیں کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا، میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے۔ سو اعمال کثیر خیر زاد طاعتی قلیل، اللہ میرے پاس توشہ نیکیوں کا توشہ مختصر ہے، میرا سفر بڑا لمبا ہے۔ اور آج ہم کتنے بے فکر ہیں جی، ہاں؟ صحابہ جیسا جذبہ ایمانی کہاں جی گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر جن کے بارے میں ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ینزل القرآن فی بیتنا ولیکن ینزل علی رائی عمر، قرآن ہماری یہاں اترا لیکن بعض آیات ایسے تھی عمر نے زمین پہ بیٹھ کر کے فیصلہ کیا اور عرش والے نے عمر کے فیصلے کو آیات ربانی بنا دیا۔ وہ عمر جن کی بعض چیزوں کو رب نے قرآن کی آیات بنا دیا، منافق کے جنازہ، اصحاب بدر کے قصے، تفصیلات، لیکن وہ عمر کہتے تھے کاش میں ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتا تو کیا۔ وہ عمر جس کے جنتی بیوی کو اللہ کے نبی نے دیکھا، جنتی مکان کو دیکھا، روتے تھے۔ ہمیں 500,000 روپے کیا جی چندہ نہیں لکھائیں گے، بڑے شان سے گھومنے والے۔ حضرت عثمان جیسے عسرہ کے موقع پر 800 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، 200 گھوڑے، 29.5 کلو چاندی، 2.5 کلو سونا،
اللہ کے نبی نے کہا قف یا عثمان، قف یا عثمان، قف یا عثمان، عثمان رک جاؤ، عثمان رک جاؤ، آج کے بعد سے ایک بھی نیکی نہیں کرو گے اے عثمان، تب بھی جنت تمہاری پکی۔ تب بھی حضرت عثمان رونے لگ گئے۔ اللہ اکبر۔ ہاں آج ہمیں کیسا دین کے سوداگر ہو گئے، ہمارے مفاد کے لیے، ہمارے بیوی بچوں کے پیٹ کے خاطر، پیسوں کے خاطر ہمیں رشتے ناتے سب کچھ چھوڑنے لگے۔ صہیب رومی نہیں ہے آج، لیکن قرآن میں آج بھی ذکر ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے دین کے خاطر اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ روم سے آئے تھے، مدینہ میں بیٹھے، کمایا، خوب کمایا۔ اللہ کے نبی ہجرت کر گئے، چند دنوں یا مہینوں یا سالوں کے بعد حضرت صہیب رومی نے کہا میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت بڑے بڑے سرداران قریش نے کہا صہیب روم سے آئے تھے، کچھ نہیں لائے تھے، مدینہ میں بیٹھ کر تم نے اپنی پراپرٹی بنایا ہے، محمد عزیز ہے، تمہاری زندگی کی پونجی کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو صہیب رومی نے کہا ظالموں، جو لینا ہے لے لو، مجھے محمد کے حوالے کر دو، بس مجھے امن سے مکہ سے جانے دو، پوری پراپرٹی لے لو، مجھے منظور ہے۔ آج صہیب رومی نہیں رہے، لیکن قرآن مجید پارہ نمبر 2 رکو نمبر 9 کے اندر یہ آیت موجود ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں۔ آج ابو طلحہ نہیں رہے، گیٹ نمبر 18 مدینہ منورہ میں آج بھی گوا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کو پا نہیں سکتے اپنی محبوب چیز کو قربان نہ کر دو۔ اس وقت کی ان کی کروڑوں کی پراپرٹی کو انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے نیکی سے مطلب ہے، بیروحا کے باغ سے نہیں، کیا کروں اس پراپرٹی کو، میں کیا کروں اس پراپرٹی کو؟ اللہ کے نبی اسی وقت یہ پراپرٹی میں دینے کے لیے تیار ہوں، بس مجھے نیکی چاہیے۔ یہ صحابہ کا جذبہ ایمانی۔ آج ہمارا حال کیا ہے بابا؟ غور کیجئے۔ میں نے بتایا نا کہ ہم اور آپ بہت سوچنے سمجھنے انڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ شاید یہ مسجد کیمرے لگے ہوں گے، کیمرے ہیں، بعض مسجدوں میں کیمرے ہیں، گھروں میں کیمرے ہیں، ہے نہیں ہے؟ اور ایئرپورٹ انڈر سی سی، شاپنگ مال انڈر سی سی، اب تو بنگلور گلبرگہ وغیرہ میں جو سٹی بسز چل رہے ہیں یا گورنمنٹ بسز اس میں بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ آپ بنگلور یا حیدرآباد میٹرو میں سفر کیجئے، پہلا میسج یہی آئے گا کرپیا کر کے آپ ساودھان رہیے، کیمرے کے نگاہ میں ہیں۔ کرپیا کر کے ساودھان رہیے، آپ کیمرے کے نگاہ میں ہیں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ 10 منٹ کے وقت میں کہ اللہ نے بائی برتھ، یہ کیمرے تو 5 سال 10 سال پہلے ان کیمروں کا وجود نہیں تھا، 10 سال پہلے کوئی کیمرے کا سسٹم نہیں تھا انڈیا میں، لیکن بائی برتھ ماں کے پیٹ سے لے کر کے قبر کے آغوش میں جانے تک میرے اور آپ کے جسم میں اللہ نے کچھ سسٹم بنایا ہے۔ ہم اپنے آپ کو آزاد سوچ رہے ہیں، بولنے میں، دیکھنے میں۔ جب سے موبائل آیا ہے بچہ آزاد ہو گیا ہے، www.com کا شکار ہو گیا ہے۔ ہمارے نوجوان مسٹر گوگل بنے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑا فتویٰ، سب سے بڑے مفتی آج کون ہیں؟ یا تو مرزا ہے یا تو فلاں ہیں۔ ہم نے اپنا آئیڈیل ان کو بنا لیا ہے اور قرآن و حدیث سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ برا مت مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید پارہ نمبر 26 کے آخری صفحے میں کہا، سورہ زاریات غالباً آیت نمبر 18 ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے جانوں میں کیا تم غور کرتے نہیں ہو؟ کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے آپ میں دیکھوں، آپ اپنے آپ میں دیکھیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33، آیت کے حوالے کے ساتھ بتا رہا ہوں میں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل رکو نمبر 4 آیت نمبر 33
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی انرجی کو، اپنی طاقت کو، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو برباد مت کرو۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں اِنَّ السَّمْعَ، بے شک کانوں سے جو کچھ تم سن رہے ہو، اچھا سن رہے ہو، برا سن رہے ہو، قرآن سن رہے ہو، غیبت سن رہے ہو، زندگی کا رامائن سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو؟ کان تمہارے ہیں، کان میرے ہیں، ہر ایک کے پاس دو دو کان موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سورہ رحمان میں اللہ کہتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کسی جن اور انس سے اس کے کرتوت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ عبداللہ، سعد، طلحہ، عمران کیا کرے؟ نہیں، طلحہ کے اعضائے جواری، سلمان کے اعضاء، عمران کے اعضاء، عبد الرحیم، عبد الرحمن کے اعضاء، حسن شریف کے اعضاء، یہ میرے اور آپ کے اعضاء کہیں گے، دو کان کہیں گے ان السمع، بے شک کانوں سے ہم گانے سن رہے ہیں، قوالیاں، اچھا برا، غیبت، جو سن رہے ہیں۔ اب تو آئے نا بلوٹوتھ وغیرہ، ہاں اب سب وائر لگا کے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے سنو، لیکن قیامت کے دن یہی دونوں کان 50 سال، 60 سال، 70 سال کی زندگی کا ریکارڈ پیش کریں گے۔ دو کان، والبصر، آنکھوں سے www.com میں جا کر کے جو کر رہے ہیں، اچھا دیکھ رہے ہیں، برا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مما نہیں دیکھ رہے ہیں، پپا نہیں دیکھ رہے ہیں، بھائی نہیں دیکھ رہے ہیں، بچے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، بیڈ روم میں ہو، فرینڈ سرکل میں ہو، مارکٹ میں ہو، اسکول میں ہو، پارک میں ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ ہم اور آپ نیچے ہیں، آسمان والا اوپر سے دیکھ رہا ہے، میں اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرے اور آپ کی دو کان جو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، اور دل میں کبھی نماز کا جذبہ، کبھی نہیں، کبھی صدقہ خیرات کا جذبہ، کبھی نہیں، کبھی اچھائی کرنے کا جذبہ، کبھی نہیں، کبھی ہے نا۔ دل کے پجاری آج تو بہت ملیں گے من کے پجاری۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن تمہارے دل سے گویا یہ 5 کیمرے ہیں، 2 آنکھ، 2 کان، 1 دل، 5۔ قرآن مجید پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الیوم، آج کے دن ہماری عدالت میں نختم علی افواہہم، ہم تمہارے منہ کو بند کرتے ہیں، تمہاری زبان کو سیلڈ کرتے ہیں، تمہارے منہ کو لاک اپ کر دیتے ہیں، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ ان ہاتھوں سے تم نے موبائل میں کیا کیا دیکھے، کتنے ٹک ٹاک کھیلے، کتنے میچز کھیلے، کتنے اس دنیا سے پیسے کمائے، کتنے تم نے حلال ذرائع سے کمائے یا حرام کے پیسے تھے، کیا کچھ کیا ہاتھوں سے، ریموٹ چلائے، کتنے سیریل دیکھے، موبائل میں گئے www.com میں دیکھ کر کیا کیا کرے۔ اس وقت عبداللہ نہیں بولیں گے، عبد الرحیم نہیں بولیں گے، حسن شریف نہیں بولیں گے، عمران، سلمان نہیں بولیں گے، کون بولیں گے؟ یہ فنگرز بولیں گے، یہ انگلیاں بولیں گے، جن انگلیوں سے پہلے ہوتا تھا نا ڈیئر ویئر آر یو، آئی ایم ویٹنگ فار یو، اب تو چپکے سے ہے نا، 5G کی نسل ہے نا ابھی، چپکے سے بس میسج ٹیپ کرو، ٹک بھیج دو، ختم، کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ ٹھیک ہے بابا، آپ بازو والے کو مس گائیڈ کر سکتے ہو، بابا کو، مما کو، سب کو، لیکن رب کو نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ٹھیک ہے ہرپ نلی میں ہمیں کوئی دیکھتا تھا، ڈاؤن گیرے میں کون دیکھے گا، ٹھیک ہے ڈاؤن گیرا بھی ہمارا ضلع تھا، بنگلور میں جا کر برائی کرے کون دیکھے گا، ہاسمیٹ میں کون دیکھے گا، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان پیروں سے چل کر کے تم ہاسپیٹ کیوں گئے، ڈاؤن گیرا کیوں گئے، بنگلور کیوں گئے، تمہاری قدم حلال کے لیے بڑھے یا حرام کے لیے بڑھے، تمہارے قدم نیکی کے لیے بڑھے یا برائی کے لیے بڑھے، وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تمہارے پیر گواہی دیں گے، 2 پیر، 2 ہاتھ، 4، 2 آنکھ، 6، 2 کان، 8، 1 دل، 10۔
یہ سسٹم ہے، یہ کیمرے ہیں میرے اور آپ کی باڈی میں۔ 10 قرآن مجید پارہ نمبر 30 سورہ انفطار میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کرامن کاتبین، 2 بزرگ فرشتے، یعلمون ما تفعلون، تم کیا کر رہے ہو ان کی خبر، تمہاری خبر ان کو ہے، یعلمون ما تفعلون، تم کیا کر رہے ہو وہ جانتے ہیں۔ 2 بزرگ فرشتے، ڈے اینڈ نائٹ، لیفٹ اینڈ رائٹ، بیوی بغل میں پھر بھی دور ہے، باپ گھر میں پھر بھی دور ہے، آپ اسکول میں پھر بھی دور ہے، کرامن کاتبین، 2 بزرگ فرشتے، رائٹ اینڈ لیفٹ، میری اور آپ کی زندگی کا ڈاٹا تیار کریں، ڈے ٹو ڈے، ڈے ٹو ڈے، ڈے ٹو ڈے۔ یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو۔ 12 کیمرے ہو گئے، ہے نا؟ یہ زندگی کا ریکارڈ ہے، بائی برتھ ٹو ڈیتھ، ماں کے گود سے قبر کے گود میں جانے تک یہ سسٹم چل رہا ہے۔ شروع کے ابتدائی 10 سال معاف، سن بلوغت کے، شعور آنے کے، حلال 10 سال کے بعد 1 دن کا 1 منٹ کا بھی معاف نہیں، اللہ من رحم ربی، جس پر رب رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، 10 ہو گئے نا، ٹھیک ہے، کیمرے نہیں چلایا، ہاتھ نہیں چلا، کچھ نہیں چلا، بس اوقات بڑے بڑے کام اشارے میں بھی ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ اشارے میں بھی انسان کے اچھے اور برے کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جان رہا ہے، تمہارے اشارے اور کنائے سے اللہ واقف ہے، تمہیں خیر کے لیے اشارہ ہے یا شر کے لیے۔ یعلم خائنۃ الاعین وتخفی الصدور، اللہ تمہارے سینوں کے بھید کو جانتا ہے، بظاہر میاں مٹھو بنے ہوئے ہو لیکن اندر حسد ہے، اندر کینہ ہے، اندر کپٹ ہے، اندر جلن ہے، اندر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی فکر ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں وتخفی الصدور، اللہ تمہارے سینوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ 14 ہو گئے نا، 2 آنکھ، 2 کان، 4، 1 دل، 5 اور 2 ہاتھ، 2 پیر، 9 ہے نا، کرامن کاتبین، 2، 11، پھر اشارے کنایات اور سینے کر، اور 1۔ بہت سارے انسان باتیں آج بہت کرتے، کبھی جھوٹ، کبھی مکر، دھوکہ، کچھ بھی، ارے میں کہاں بولا بھائی۔ اللہ قرآن مجید پارہ نمبر 26 سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، حضرت انسان جو بھی لفظ ادا کرتا ہے نا، ادھر اس کی زبان کھل گئی، اچھے کے لیے برے کے لیے، گالی دے رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، اچھا بول رہا ہے، برا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، زبان کھل گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لدیہ رقیب عتید، ایک ہمارا اکاؤنٹنٹ، ایک ہمارا محاسب بازو بیٹھ کر کے ہر لفظ کو نوٹ کر رہا ہے۔ 14 ہو گئے، اور بھی ہو سکتے ہیں لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسی لیے اللہ نے بڑے پیار سے کہا۔ کتنا پیار ہے اللہ کے کلام میں، کتنا پیار ہے اللہ کے فرمان میں، یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، تو منمانی کر کے، جھوٹ بول کے، نمازاں چھوڑ کے، وڈی کھا کو، ایسے ویسے کاما کر لے کو، ایک دوسرے کی دل آزاری کر کو، کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ یا ایھا الانسان، اے حضرت انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہے؟ اسی کو علامہ اقبال نے کہا پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، پتہ نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کے خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ آج مسلمانہ کیا چھوڑو صاحب، ہماری قسمت ہوتی، تمہاری قسمت ہوتی نہیں، تمہیں اپنے بدعمال، بد اخلاق، بد کرداری کی وجہ سے مصیبتیں موڑ رہے ہیں، میں ہو یا آپ ہو، ہے نا؟ اللہ نے زندگی دی ہے، 2024 جو گزر گیا،
اللہ کل قیامت، میں وہ حدیث کا ترجمہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ حدیث کے راوی، لا تزول قدم ابن آدم عند ربی، آدم کا کوئی بچہ ایک قدم بھی آگے بڑھا نہیں سکتا جب تک 4 سوال، ان عمری فی مافنا، زندگی کہاں گزارا، وہاں کیا ابھی باتیں نہیں چلتے، ایڈجسٹمنٹ نہیں چلتا وہاں، کیونکہ ڈے ٹو ڈے فرشتے رپورٹ پیش کر چکے ہیں، اور یہ میرے اور آپ کے آنکھ کان سب بولیں گے، میں اور آپ نہیں بولیں گے، ہے نا۔ پہلا سوال زندگی، دوسرا سوال جوانی، تیسرا سوال مال ہی من این اکتسب فیما انفق، مال کیسے کمایا، کہاں کہاں خرچ کیا، اور 5واں سوال یا 4تھا سوال ہوگا جو علم، جو نالج، جو صلاحیت تمہیں مل گئی تھی، کتنا عمل کیا، کتنا لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں، بیوی بچوں کے لیے جینا کوئی جینا نہیں، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہو جائے۔ لہٰذا 2025 سے الرٹ رہ کر کے، کوئی دیکھ رہا نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، میری اور آپ کی زندگی کا 14 کیمرے میں آپ کو بتایا ہوں۔ اب اس پر بھی اگر ہم غفلت میں رہیں، کل نہ اماں آتے ہیں، نہ بابا آتے ہیں، نہ جورو آتے ہیں، نہ بچے آتے ہیں، ہم رہیں گے، ہمارے اعمال رہیں گے، رب کی عدالت رہیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی ٹراس، اسی لیے پہلے میں نبی کے واقعات، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے واقعات، ہماری اندر بھی وہی فکر ہونا، ہمیں حد سے زیادہ اللہ سے ڈرنا، حد سے زیادہ گناہوں سے بچنا، حد سے زیادہ نمازوں کی پابندی کرنا۔ اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان ہونے کے ناطے میرے اور آپ کے اندر جو کمی اللہ دور فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے، اللہ ہر شر سے میری اور آپ کی قوم کی، جماعت کی، ملت اسلامیہ کے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ رزق کے دروازے کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے، برکت، عافیت، امن و سکون کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب میسر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے، عافیت دے، امن دے، سکون دے۔ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ یہ ہمارے بزرگ حسن شریف ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے، اللہ انہی صحت کاملہ عاجلہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور سارے بھائیوں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہم جیسے لوگوں کو بلایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے جذب و قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کی کمیٹی والوں کو، یہاں کے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ماں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید ماشاءاللہ، ایک وقت وہ تھا کہ چھوٹی سی مسجد تھی اور ہم لوگ آتے تھے، ماشاءاللہ 11 مسجد ہے، اللہ کرے کہ یہ پورا توحید کا ایک ہب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید توحید پھیلے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی روٹی میں آج ماشاءاللہ حرپ نلی جیسے عمر آباد علم کی وجہ سے مشہور ہے، رائے درگ علم کی وجہ سے مشہور ہے، حرپ نلی بھی الحمدللہ آپ کے علم کی مرکز کی وجہ سے مشہور ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے علماء دیا ہے، نوجوان علماء، بزرگ علماء۔ اللہ تعالیٰ ان سارے علماء کو صحت و عافیت ساتھ عمر اقبال میں درازی عطا فرمائے، جن کے بھی ماں باپ، بھائی بہنیں، عزیز و قارب، دوست و احباب خبر کے آغوش سے پہنچ گئے، اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آخرت کے سارے مراحل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ زندگی اے رب العالمین تو نے ہمیں دیا ہے، اس زندگی کو تیری بندگی میں، وفاداری میں، تیرے خوف کے تحت نمازوں کی پابندی، حلال کی کوشش کرتے ہوئے گزارنے کے اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، جن گھروں میں نوجوان بہنیں بیٹھے اللہ نیک صالح جوڑے نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مزید اس بستی کو، اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ اسلام دشمن طاقتوں کے مکر و فریب کو ناکام بنا دے۔ جہاں بھی اہل ایمان مظلوم ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اللہ ان کی حالتوں پر رحم فرمائے، بالخصوص اہل فلسطین پر، اہل شام پر اللہ رحم فرمائے۔ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، مجبور، اللہ حالتوں پر رحم فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، دلوں میں محبت، صفوں میں اتحاد پیدا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔